وبرکاتہ۔ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ وقال اللہ تعالی إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی کھلی کچہری کے بارے میں بات کریں گے۔ دنیا کے حکمران، دنیا کے صاحب اقتدار اپنی عوام کے مسائل کو سننے کے لیے، حل کرنے کے لیے اپنی اپنی کھلی کچہریاں لگاتے ہیں۔ کائنات کا خالق و مالک بھی اپنے بندوں کے لیے روزانہ 24 گھنٹوں کے اندر ایک مرتبہ ایک کھلی کچہری بھی لگاتا ہے۔ ویسے تو وہ خالق و مالک اس قابل قدرت والا ہے، علم والا ہے کہ ہمہ وقت ہی اس کی کھلی کچہری چلتی ہے، لیکن ایک وہ موقع ہوتا ہے کہ جب بندہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے خالق و مالک کے قریب ہو جائے، اور ایک وہ موقع ہوتا ہے جب رب چاہتا ہے کہ اپنے بندے کے قریب ہو جائے۔ آج ہم اس موقع کی بات کرنا چاہتے ہیں جب اللہ اپنے بندے کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم عمران خان صاحب اگر اعلان کر دیں کہ آج رات 2:30 بجے الہ آباد کے چوک میں میں خود کھڑا ہوں گا، لوگوں کے مسائل سنوں گا اور آپ کے مسائل کو موقع پر حل بھی کیا جائے گا، تو میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے پہلے لوگ یہاں پہ چوک کے اندر جمع ہونا شروع ہو جائیں گے اپنی اپنی جگہ پر قبضہ کرنے کے لیے، کہ تاکہ سب سے پہلے میری بات سنی جائے، سب سے پہلے میرے مسئلے کو حل کیا جائے۔ حالانکہ وہ تو دنیا کے بھی سارے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ ہشام بن عبد الملک، اس نے دیکھا تھا ایک اللہ کے بندے کو اپنا جوتا اپنی بغل میں دبایا ہوا ہے، ہلکے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ ہے وہ شخصیت جن کی شہرت کا غلغلہ، جن کا نام 4 دانگے عالم میں گونجتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے سالم۔ ان کے پاس چلا گیا، کہنے لگا سالم، میں وقت کا بادشاہ ہوں، تمہاری کوئی ضرورت ہو تو بتائیے۔ سالم کہنے لگے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کسی اور سے مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ ہشام کو شاید یہ بات ناگوار گزری، انتظار میں رہا کہ کب یہ بیت اللہ سے باہر نکلیں گے پھر ان سے پوچھوں گا۔ سالم بن عبداللہ بیت اللہ سے باہر نکلے، پیچھا کیا، رستہ روکا، کہنے لگا الآن خرجت من بیت اللہ،
اب تو تم اللہ کے گھر سے باہر نکل آئے ہو، اب سوال کرو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ سالم نے بڑا کمال کا جواب دیا، کہا مجھے یہ بتا دو میری دنیا کی ضرورت پوری کرو گے یا آخرت کی ضرورت پوری کرو گے؟ کہنے لگا آخرت کی ضرورت تو میرے اپنے اختیار میں نہیں، دنیا کی کوئی چیز مانگ لو۔ سالم کہنے لگے دنیا کی کوئی چیز آج تک میں نے اس سے نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہ دنیا کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی کمزوری کے ساتھ، مکاری بھی کر سکتے ہیں، یو ٹرن بھی لے سکتے ہیں، جھوٹی تسلیاں بھی دے سکتے ہیں، کھلی کچہری لگانے کے باوجود ہمارے مسائل کا مداوع نہیں کر سکتے، لیکن جن مسائل کا مداوع، جن مسائل کا حل، جن مشکلات کا خاتمہ کائنات کا خالق و مالک اپنی کھلی کچہری میں کرتا ہے، وہ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ کن مسائل کا مداوع کرتے ہیں؟ حل من مسترزقن، لوگوں کوئی ایسا تنگ دست، ایسا فقیر، کنگال، غربت کا مارا ہوا، تنگ دستیوں کا پیٹا ہوا، اپنے مسائل میں دن رات رونے والا آ جائے، اپنا دامن پھیلائے، آ کے اپنی خالی جھولی میرے سامنے لے کے آئے، آنکھوں کو تر کر کے میں رب سے ایک بار کہہ دے اللہم ارزقنی، اس کے لیے رزق کے خزانوں کے دروازے نہ کھول دوں، مجھے رب کس نے کہنا ہے؟ یہ مسائل اللہ حل کر سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، حل میں مستغفرن، زندگی گناہوں میں گزری ہے، رب کی نافرمانیوں میں گزری ہے، بغاوتوں میں گزری ہے، سرکشیوں میں گزری ہے، اپنی اللہ کو ناراض کرنے میں گزری ہے، ایک بار آ کے میں اللہ سے کہہ دے رب اغفر لی، اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، بھول گیا تھا، بھٹک گیا تھا، رستے سے دور چلا گیا تھا، اللہ تجھے یاد نہیں کر سکا، تیری بغاوتیں کرتا رہا، تیری نافرمانیاں کرتا رہا، تو میرا خالق و مالک ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ کائنات کے خالق و مالک نے سافٹ ویئر ایسا تیار کیا ہے، اللہ نے ایک کلک کرنا ہے، انسان کی زندگی کے تمام گناہ بدل کے نیکیاں بن جاتے ہیں۔ اور تیسرا مسئلہ، حل من مستشفن، کوئی ایسا بیمار، دنیا کے بادشاہ تمہارے علاج کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں، دنیا کے بادشاہ تمہارے علاج کے لیے ہسپتال قائم کر سکتے ہیں، تمہارے لیے ڈاکٹر مہیا کر سکتے ہیں، تمہارے لیے میڈیسن مہیا کر سکتے ہیں، لیکن تمہیں شفا دینے کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ یہ تو وہ خالق و مالک کھلی کچہری لگانے والا ہے جو کہتا ہے کوئی بیمار بندہ جسے دنیا کے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ تمہارا علاج نہیں ہو سکتا، جاؤ اس کو گھر لے جاؤ، جس کے لیے دنیا کے کسی ہسپتال میں علاج ممکن نہیں، اللہ کہتے ہیں ایک بار مجھے کہہ دے آ کے، میں تو اپنے 18 سال بیمار رہنے والے ایوب کو بھی ایک لمحے میں شفا دے دیتا ہوں، آئیے مجھ سے مانگیے آ کے، میں اس کے لیے شفا کے دریا نہ بہا دوں تو مجھے رب کس نے کہنا ہے؟ اللہ اپنی کھلی کچہری لگاتے ہیں، اور اس کھلی کچہری کا فائدہ کیا ہوگا؟ قربان جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ تشریف لائے نا، عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میرے دل میں بھی خیال آیا، یہودی عالم تھے، کہا جا کے دیکھوں جس نے نبوت کا اعلان کیا وہ محمد کیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گئے، جا کے چہرے پہ نظر پڑی تو کہنے لگے یہ چہرہ جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ قریب ہوئے، سید الرسل علیہ السلام کی زبان مقدس لسان اطہر سے جو الفاظ موتیوں کی طرح نکل رہے تھے، ان الفاظ پہ غور کیا تو پیغمبر کائنات فرما رہے تھے ایھا الناس افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنت بسلام۔ آمینہ کے لال کہہ رہے تھے 4 کام دنیا میں تم کر لینا، جنت کے دروازے تمہارے لیے کائنات کا خالق و مالک کھول دے گا۔ 4 کام کون سے؟ سلام کو عام کر دو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، اور رات کو جب لوگ سوئے ہوں، خراٹے لے رہے ہوں،
اس وقت تم اپنے رب سے ہم کلام ہو جایا کرو، رات کو اٹھ کے مصلی پہ سواری کر لیا کرو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ سلامتی کا معنی کیا ہے؟ سلامتی کا معنی یہ ہے کہ حشر کی ہولناکیوں سے بچ جاؤ گے، قیامت کی سختیوں سے بچ جاؤ گے، قبر کے ڈر سے بچ جاؤ گے، قبر کی تنہائیوں سے، خلوتوں سے اللہ محفوظ فرمائے گا، اور قیامت کے حساب کتاب سے اللہ بچائے گا، اور پل صراط سے آسانی سے گزرو گے۔ یہ ہے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کا مطلب۔ ایک انسان ایسا ہے قیامت والے اس کے لیے پریشانی کوئی نہ بنے، اس کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، لوگ پریشانی کے عالم میں ڈوبے ہوں، یہ حشاش بشاش نظر آئے۔ اگر ایسا چاہتے ہو تو پھر اپنے لیے تہجد کی نماز کو لازم کر لو۔ سردی کی راتیں شروع ہو چکی ہیں، لمبی راتیں ہیں، اور اس کا تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اپنے لیے تہجد کی نماز کو لازم کر لو، اللہ تمہیں مقام محمود عطا فرما دے گا۔ مقام محمود وہ مقام ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے پیغمبر کائنات اپنے رب کے سامنے اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ یہ مقام محمود، اس کا معنی قابل تعریف مقام۔ اور میں کہتا ہوں اگر میری بات پہ کوئی فتویٰ نہ لگا دے، پیغمبر کائنات کا مقام انتہائی بلند و بالا، تو آپ کا مقام محمود بھی بلند و بالا۔ جیسا جیسا کسی انسان کا مقام ہے، ہر انسان کے لیے اس کا مقام محمود رب نے مقرر کر دیا ہے، قابل تعریف اس کا مقام اللہ نے مقرر کر دیا ہے، لیکن اس کو ملے گا تب جب تہجد کی نماز کو لازم کر لے گا۔ ہر انسان کو اللہ مقام محمود دے گا، لیکن اس کی حیثیت کے مطابق ملے گا۔ اور اس کا چوتھا بڑا فائدہ قیامت کا دن ہوگا، کائنات کے خالق و مالک نے اس تہجد کی نماز پڑھنے والے کے لیے جو تیار کیا ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حالانکہ اللہ جنت کا اعلان کر سکتے تھے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین۔ اللہ فرماتے ہیں جن کے پہلو رات کو بستروں پہ نہیں لگتے، ان کے لیے جو میں نے تیار کیا ہے نا، اس کو دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، میں نے ابھی چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ تہجد کی نماز پڑھنے والے۔ اور اگر چاہتے ہو کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تمہاری بات کا مقابلہ کوئی بات نہ کر سکے، اور تم گناہوں کو روند کے چلے جاؤ، خواہشات پہ قبضہ ڈال لو، تمہارا اپنے جذبات پہ کنٹرول ہو جائے، اپنے معاملات میں تم کنٹرول کرنے والے بن جاؤ، اگر بہترین کنٹرولر بننا چاہتے ہو، اگر بہترین متکلم بننا چاہتے ہو، پھر بھی تہجد کی نماز کو لازم کر لو۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم۔ لوگو اپنے آپ پر تہجد کی نماز کو لازم کر لو، یہ تمہارے سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا۔ وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو مٹانے والی چیز ہے۔ وَمَنْهَاتٌ لِلْآثَامِ، اگر کوئی انسان گناہوں سے نہیں رکتا، گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، کہتا ہے پتہ نہیں گناہ میرے سے ہو جاتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھنے لگ جائے، اللہ اس کے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا فرما دے گا، ایسی رکاوٹیں پیدا کرے گا، وہ بندہ گناہوں کے قریب نہیں جا سکے گا۔ اور جامع ترمذی کی روایت کے مطابق وَمَطْرَدَةٌ لِدَاءِ الْجَسَدِ، اگر کوئی انسان بیماریوں کا مارا ہوا ہے نا، تہجد کی نماز پڑھنے لگ جائے، اللہ جسم کی تمام بیماریوں سے اس کو شفا عطا فرمائے گا، ساری بیماریوں کو کھینچ کے باہر نکال دے گی۔ اتنا کمال کا اس کے اندر کائنات کے رب نے اس کا مقام رکھا ہے۔ اور یہ بھی تہجد کے فضائل میں چیز شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، پیغمبر کائنات عمر بن ابسہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا، جامع ترمذی کی روایت ہے، اقرب ما یکون الرب من العبد، وہ وقت جب اللہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نا، جوف اللیل الاخر، رات کا آخری ٹائم ہوتا ہے۔
اس وقت میں اللہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور فرمایا میرے صحابی اگر تو ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہے نا جو اس گھڑی کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو تجھے رات کو تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، اس گھڑی میں اٹھ کے اپنے رب سے مناجات کرنی چاہیے۔ اور کتنے کمال کے لوگ تھے وہ۔ عبدالعزیز بن داود رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بستر بچھا دیا جاتا، بیوی بستر بچھا دیتی، اپنے بستر پہ ہاتھ رکھ کے نا اپنے بستر سے کہتے ما لیانا کا ما احسانہ کا، وہ میرے بستر تو کتنا نرم ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا زبردست ہے، لیکن یاد رکھ لے جنت کا بستر تیرے سے کئی گنا بہتر ہے، تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر کھڑے ہوتے اور ساری رات مصلی پہ گزار دیتے، ساری رات سویا نہیں کرتے تو رب کی بات کرتے رہتے تھے۔ اور اگر تہجد کی نماز لازم کر لینا، یقین جانے آج ہم ریلیاں نکالتے ہیں، آج ہم احتجاج کرتے ہیں، آج ہم جلوس نکالتے ہیں، احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، اور فرانس کے صدر کو، امریکہ کے صدر کو کتا اور پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں۔ ہمیں یقین جانے اگر تہجد کی نماز سارے مسلمان لازم کر لیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ فتح عطا فرمائے گا، کامیابیاں عطا فرمائے گا، عزت عطا فرمائے گا۔ مسلمان تھے نا، روم پر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے، اپنے سفیر کو بھیجا تھا رومی بادشاہ کے پاس، جاؤ جا کے اسے اسلام کی دعوت دے کے آؤ، اگر اسلام کی دعوت قبول نہیں کرتا اسے کہنا کہ ٹیکس ادا کرے، اگر یہ بھی نہیں اسے کہہ دینا کہ پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس رومی بادشاہ کو جب دعوت پہنچی نا، اس نے اپنا جاسوس بھیجا کہ جاؤ دیکھو جا کے میرا مقابلہ کرنے والے جو لوگ ہیں یہ کون ہیں، کیسے لوگ ہیں۔ جاسوس نے جا کے بتایا، 2 جملوں کے اندر ساری صفتیں بیان کر دی، کہنے لگا فرسانم بن نہاری رہبانن باللیلی، جو تیرے پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تیرے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جن کو مسلمان کہا جاتا ہے، ان کی صفتیں یہ سارا دن گھوڑے کی پیٹھ پر جہاد کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں اور ساری رات مصلی پر رب کو مناتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ تب وہ کہنے لگا لفو راسی، کپڑا لے لو میرے سر کو لپیٹ دو، مجھے یقین کامل ہے یہ کبھی ناکام نہیں ہوں گے اور میری سرزمین پہ ان کے قدم آئیں گے، ان کو فتح ملے گی، میں اپنی آنکھوں کے ساتھ ان کے قدموں کو یہاں آتے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر صحابہ کرام نے اس کے لپیٹے چہرے کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ کون تھے؟ یہ تہجد کی نماز پڑھنے والے صحابہ کرام تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما دے۔ آخری حدیث اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کا جو قیام ہے نا، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو رات کو تہجد کی نماز میں 10 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے نا، اور یہاں پہ لفظ قیام کے ہیں، قیام کا مطلب ہوتا ہے رات کے کسی حصے میں آپ جاگ لیں، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد آپ تھوڑا سا ذکر اذکار کریں، اس کے بعد اٹھیں، آپ نفل نوافل پڑھ لیں، یہ قیام اللیل ہوگا۔ آپ کو رات کو کسی وقت میں ٹائم مل جائے، چند رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، آپ کا قیام اللیل ہو جائے گا۔ آسانی ہے۔ اور تہجد کی نماز وہ ہوتی ہے آپ تھوڑا سا سو لیں، سونے کے بعد اٹھ کے پھر نماز پڑھیں، اس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ دونوں کی فضیلت ہے، قیام اللیل کی بھی تہجد کی بھی، دونوں انشاءاللہ اللہ کے برابر کا مقام رکھتے ہیں۔ آپ کچھ کریں تو صحیح۔ سیدہ عائشہ رات کو سونے سے پہلے اگر کبھی تھکی ہوتی نا، سونے سے پہلے نماز پڑھ لیا کرتی تھی، نفل پڑھ لیا کرتی تھی۔ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جس نے 10 آیتوں کا قیام کیا لم یکتب من الغافلین، وہ غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور غافل لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی ہے۔ اس بندے کو اللہ غافل لوگوں سے نکال دے گا جو روزانہ 10 آیتیں تلاوت کرنے والا رات کے ٹائم میں نوافل میں، اور 10 آیتیں آخری 2 صورتیں نا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ان کی 11 آیتیں بنتی ہیں، یہ 2 صورتیں ہی پڑھ لیں۔ اور جو بندہ ومن قام بمئۃ آیۃ کتب من القانتین، جو 100 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو قانتین میں لکھ لیتے ہیں، اور جو بندہ 1000 آیت کی تلاوت کرتا ہے کتب من المقنطرین، اللہ ان کو خزانے جمع کرنے والوں میں شمار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ لمبی راتیں ہیں،
اللہ تعالی ہمیں اس میں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنی روٹین بنا لیں، جب راتیں چھوٹی آئیں گی، گرمی کی راتیں آئیں گی، یقین جانیں اللہ آپ میں ایسی قوت پیدا کر دے گا، آپ خود بستر سے اٹھیں گے، اللہ ایسی توفیق عطا فرمائے گا۔ ابھی سے تیاری کریں، ابھی سے کوشش کریں، اور آج کے بعد جتنے یہاں سامعین ہیں میں تمام کو یہ پیغام دوں گا، اس کے بعد جو ہمارے اس پیغام کو سننے والے ہیں ان کو یہ پیغام دوں گا کہ آج کے دن کے بعد اپنے لیے کم از کم 2 رکعات کو لازم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر برکات دیکھنا کتنی برکات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔